ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یونس علیہ السلام جب کشتی میں بیٹھے ہیں، اب کشتی طغیانی آ گئی، کشتی ڈگمگانے لگی، تو ملا نے کہا کہ لگتا ہے کہ ایک کشتی کے اوپر کوئی بھگوڑا غلام آ گیا ہے، اپنے آقا کو چھوڑ کے کوئی غلام آ گیا اس کے اوپر، تبھی یہ کیفیت حالت پیدا ہو گئی۔ اب وہ کون ہے جی؟ حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا کہ وہ تو میں ہی ہوں، میں اللہ کے امر ثانی سنے بغیر نکل آیا ہوں۔ کہا کہ میں ہوں۔ کہا نہیں حضرت آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ نہیں میں ہی ہوں۔ قرآن اندازی کی، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا کہ ہے لوگ نہیں حضرت یہ لگتا غلط، دوبارہ کرو، دوبارہ قرآن اندازی کی، پھر بھی ان کا نام نکلا۔ اب سب لوگ حیران کہ آپ تو اللہ کے نیک پارسا آدمی ہیں اور وقت کے پیغمبر ہیں، نینوا کی بستی کے آپ تو نبی ہیں، یہ کیا بات ہے؟ کہتے میرا ہی نام ہے، میں ہی بگوڑا غلام ہوں، کیونکہ سارا قصہ تو ان کو پتہ تھا کہ جو صورتحال تھی۔ اور قرآن میں اللہ نے ان کی ایک ادا تک کو ذکر کیا۔ تیسری مرتبہ پھر قرآن اندازی کی، پھر بھی ان کا نام نکلا۔ اب لوگوں کو سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ میں ہی وہ بڑا غلام ہوں، اپنے آقا کی سنے بغیر بھاگ آیا ہوں۔ یہ کہہ کے آپ نے جو ہے چھلانگ مار دی۔ جیسے دریا میں چھلانگ ماری، ادھر آقا تو خود بھی دیکھ رہا سارا نظارہ، مچھلی پہلے سے مقرر کر دی، ویل مچھلی کو کہا اس کو اپنے پیٹ میں لے لے، خبردار نہ ہڈی ٹوٹے، نہ جلد کو نقصان پہنچے، نہ کوئی زخم آئے، اس کو اپنے پر محفوظ کر لے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو عتاب ظاہر کرنا تھا اس کی بطور سزا کے طور پہ وہ مچھلی کے پیٹ کو ایک جیل بنا دیا کہ چند دن اس کے اندر آپ رہیں گے بھائی، کیونکہ آپ نے امر ثانی سنا نہیں اور بستی والوں کو کہہ کے نکلا ہے، اتنی جلد بازی کی۔ قرآن نے ایک ایک چیز کو واضح کر دی۔ اور مچھلی پیٹ میں، اور مچھلی بڑی تیزی سے تہ کے اندر اتری ہے، نیچے تہوں میں جا کے آپ نے پھر یہ کلمات پڑھے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ کلمات ہیں، آپ اپنے ان گناہوں کے بارے میں جو آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، بس ان کلمات کا ورد شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی زندگی کے سارے کونے خود بخود درست ہو جائیں گے۔ لہذا یہ سورہ یونس کی یہ جو آیت، یہ حضرت یونس کی یہ جو دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اہل دل فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد 126 مرتبہ 126 ٹائم جب دعا آپ کرنے لگیں، آپ 126 دفعہ پڑھ کے اس کے بعد آپ دعا کریں، آپ کی دعا اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کریں گے۔ خود نبی نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ پڑھ کے جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو رد نہیں فرماتے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جو مانگا جاتا ہے اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی عطا کر دیتے ہیں۔ تو آج اگر ہماری زندگی کے اندر جو نشیب و فراز ہیں، جو مسائل کوئی قانونی ہیں، کوئی آئینی ہیں، کوئی جسمانی ہیں، کوئی نفساتی ہیں، معاشرتی ہیں، خاندانی ہیں، ہر آدمی کے ساتھ پرابلمز ہیں، وہ سوچے کہ یہ میرے اپنے کسی عمل کا رد عمل ہے، اب وہ عمل کیا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں جس وجہ سے ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کروں۔ جیسے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ہمیں یہ تعلیم دے دی کہ طوفان، آندھی، زلزلے کی صورتحال دیکھتے ہیں تو جلدی سے مسجد کی طرف نماز کے لیے دوڑتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ یہ آندھی، یہ طوفان، یہ دریا، یہ طغیانیاں، یہ زلزلے، یہ سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، میں اللہ کو جا کے مناؤں، اللہ میرا مان گیا تو یہ سب کا سب چھٹ جائے گا۔ آج یہ ذوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جب خدا نہ خاص ایسی صورتحال پیدا ہو فوراً مصلی پہ اللہ اکبر کر کے 2 رکعت نماز حاجت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یا اللہ ہم تیرے قدموں میں سجدے میں گریں کہ اللہ کے قدموں میں آپ کا سر ہوتا ہے، اور اس کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک کہہ کے اپنے اقرار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ سے راضی ہو گیا تو آٹومیٹکلی آپ کے عمل کا جو رد عمل ظاہر ہونے والا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ خود دور کر دیں گے۔ آج یہ ذوق عبادت ہم میں ختم ہو گیا، ہم عید ال کے ڈھوکوسلے کریں گے، دنیا کے وکیلوں کو ڈھونڈیں گے، لیکن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی طرف نہیں جائیں گے۔ اس وکیل کو آواز دو، اس وکیل سے پوچھو عجیب بائی لا کیا ہوتا ہے، عجیب وکیل صاحب کیس ہمارا ڈالو۔ وکیلوں کی تدبیر کرنا یہ بھی شریعت کی اجازت ہے، کریں، لیکن نعم الوکیل کو تو نہ بھولیں۔
آج نعم الوکیل کی طرف دیکھتا کوئی نہیں, دوسرے سارے وکیلوں کو فیسیں دے کے وہ بغیر فیس کے بیٹھا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, سب سے بہترین میں وکیل ہوں, میری طرف تو آؤ, میں دنیا کے وکیلوں کو تدبیریں سمجھاؤں گا, میں ان کو گائیڈ کروں گا, میں ان کو فتح کے راستے پہ لگاؤں گا, تم میری طرف تو آؤ. آج ہم اللہ کو پکارے بغیر دنیا کے ساری تدبیریں کرتے ہیں. نہیں, یہ مومن کی شان نہیں ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ذوق اس کا یہ ہو کہ سب سے پہلے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو, سب سے پہلے اس سے مانگے, اس کے بعد پھر تدبیر کرے, پھر اللہ تبارک و تعالی تدبیر میں برکت ڈال کے کامیابی عطا فرماتے. تو لہذا آیت کریمہ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو مجرم قرار دے کہ دنیا میں جو فساد ہے میری وجہ سے ہے. بس کوشچن یہ ہے, ایک کوشچن ہے کہ حضرت صاحب نے میری بیٹی کے سلسلے میں مجھے بہت سارے وظیفے دیے جو کہ میں نے تسلیم بھی کیا اور مینوان اس پر عمل بھی کیا, اور لیکن اتفاق کی بات ہے ابھی بالکل جس طرح حضرت صاحب نے ابھی بتایا کہ صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے, اور میں بھی انتظار میں ہوں. لیکن میں حضرت صاحب سے ایک مشورہ یہ لوں گی کہ میں آیت کریمہ کا ختم کروانا چاہتی ہوں. کیا حضرت صاحب مجھے اس بات کی اجازت دیں گے؟ اور یہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا 1.25 لاکھ ہی دفعہ اس اثر ہوتا ہے کسی دعا کا, یا حضرت صاحب کوئی تعداد بتائیں گے, یا میں 1.25 لاکھ کروا لوں تاکہ وہ جتنا زیادہ پڑھا جائے گا آیت کریمہ تو اس کا زیادہ اثر ہوگا. تو جو بھی حضرت صاحب مجھے مشورہ دیں گے انشاءاللہ ان کی مرید جو ہے وہ اس پر عمل کرے گی. بہت شکریہ, تھینک یو. جی ماشاء اللہ آپ کے حسن ظن کو قبول فرمائے. اور واقعی مجھے امام غزالی اور یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور انہی اکابر کے ساتھ کل روز آخرت میں ہمارا حشر ہو, اور دنیا میں اللہ مجھ سے خوب کام لے لیں. اللہ نے آپ کو جو ہے وہ دیا, ایک محبت اور عقیدت دی ہے, اس میں اللہ مزید اضافہ کرے, اور مجھے بھی اس قابل بنایا کہ واقعی میں آپ حضرات کے لیے علم و معرفت کا مینار بن جاؤں. اور باقی آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے بالکل آپ بھی آیت کریمہ کا ختم کروا سکتی ہیں. اس میں مختلف تعدادیں اپنی اپنی بساط کے مطابق, آپ 10,000 مرتبہ بھی کر سکتی ہیں, 25,000 بھی کر سکتی ہیں, 75,000 بھی کر سکتی ہیں, یہ اور اسی طریقے سے 1.25 لاکھ بھی کر سکتی ہیں, اور 70,000 بھی کر سکتی ہیں. تو مختلف تعدادیں ہیں. اگر 1.25 لاکھ کریں گے یا زیادہ کریں گے زیادہ منافع ہوں گے, تو جیسے, لیکن آپ کی اپنی استطاعت پہ کتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, کتنی دیر میں آپ کر سکتی ہیں, تو وہ آپ ان تعدادوں میں سے کسی بھی تعداد کے مطابق آپ بالکل آیت کریمہ کر سکتی ہیں. ورنہ سب سے آسان یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں تو 41 مرتبہ, حدیث میں آتا ہے 41 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ کے آپ دعا مانگیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول کرتے ہیں. تو یہ 41 ٹائم کا یہ سلسلہ شروع کر ہی دیں کہ ہر دعا کے وقت بھی 41 ٹائم پہلے اس کو پڑھیں, اور پڑھنے کے بعد اب جو اللہ سے دعا اپنی کر لیں, تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ اللہ آپ کے لیے جو بھی مقاصد حسنہ ہے اس میں کامیابی دیں گے. میں بھی آپ کی بیٹی کی کامیابی کی دعا کرتا ہوں.